سردار حماس خان اس کی قربت میں بہکنے لگا تھا۔ اس کے رخساروں پہ لب رکھتے، کبھی آنکھوں پہ رکھتے، اس نے مرجان خان کی ناک کو شدت سے چوما۔ وہ اس کے لبوں پہ آتے رک گیا تھا۔ مرجان خان اس کے مضبوط حصار میں بنا کچھ بولے، لبوں کو ہلکا سا وا کیے کانپ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے بھی ایک عجیب سا احساس تھا، کچھ الگ سا، جس کے بدن پر لرزہ طاری کر رہا تھا۔ سردار حماس خان چند پل اس کے لبوں پر اپنی سانسیں چھوڑتے، ان کو شدت سے اپنی لبوں میں قید کر گیا۔ تم میری محبت ہو مرجان خان، تمہیں مجھ سے دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں چھین سکتا۔ وہ تیز پھولتی سانسوں کے ساتھ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کی گردن کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ وہ لب کو چلنے لگی۔ آج میں تمہیں مکمل طور پہ اپنا بنا لوں گا، تم بس میری بن جاؤ گی۔ عابد خان نے کہتے اس کو دھکا دیا اور نیچے زمین پہ گرایا تھا۔ ندی کے کنارے بہتے پانی کا شور تھا اور ان دونوں کی بکھری سانسوں کی گونج۔ اس کو دھکا دیتے ہی عابد خان اس پر جھکتا کہ وہ رخ پلٹ گئی۔ نہیں عابد خان، مجھے مکمل طور پہ اپنانے کے لیے تمہیں مجھ پر اختیار حاصل کرنا ہوگا، مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ بتاؤ، کرو گے نکاح؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھتی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ نکاح بھی کر لیں گے میری جان، جب نکاح ہوگا تب بھی تو تمہیں مکمل طور پہ اپنانا ہے، تو اب کیوں نہیں؟ عابد خان اس کے رخسار پہ بوسہ دیتے شیریں لہجے میں بولا، نہیں عابد خان، میں اتنی گری ہوئی نہیں ہوں۔ مانتی ہوں میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور تمہارے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے میں اپنے والدین کا سر نہیں جھکا سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے کھسکی تھی۔ مرجان، یہ نکاح کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ہم بس ایک دوسرے کے ہیں، تم یہ بات یاد رکھو۔ عابد خان اس کو خود سے دور جاتا دیکھ کر مٹھیاں بھیجتے خود پر ضبط کرتا ہوا بولا، کیا مطلب نکاح بیچ میں آ گیا؟ عابد خان، نکاح ہی تو سب کچھ ہے۔ نکاح کے بعد ہی میں مکمل طور پہ تمہاری ہوں گی۔ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو میرے گھر بھیج دینا۔ مرجان خان کہتی ماں سے اٹھ کر جانے لگی، ایسے کیسے مرجان؟ آج تو تم میری بن کے رہو گی، تم کو میں خود میں شامل کر کے ہی رہوں گا۔ عابد خان ایک ہی جھٹکے میں اس کی کلائی کو کھینچ کے واپس گرا تھا، اپنے اوپر جھکا گیا۔ نہیں، مرجان نے نفی میں سر ہلایا۔ جب وہ اس کی گردن پہ جھکا، آہ بچاؤ، اس کے لمس پہ وہ چیخی۔ وہ اونچا اونچا چلانے لگی تھی، چٹاخ، مذمت بند کرو ورنہ مجھے مزید سخت پاؤ گی تم۔ عابد خان نے اس کے رخسار پر تھپڑ مارا اور چیخ کے بولا تھا، بچاؤ، کوئی ہے بچاؤ۔ عابد خان کو اپنے کپڑوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھا، وہ اونچا اونچا چلانے لگی تھی۔ اسے اس کی مورے کی بات یاد آئی تھی، جب انہوں نے کہا تھا، مرجان، نامحرم کی محبت آگ ہے، تم خود کو سنبھال کے اپنے محرم کے لیے رکھنا۔ مورے بچاؤ۔ عابد خان اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کے پھینکنے پر اس کی ایک اونچی چیخ گونجی تھی۔ شاید خدا اس پہ مہربان ہوا تھا۔ وہاں دو گاڑیاں ایک ساتھ آ کے رکی تھی۔ ان کی لائٹ پڑنے پر عابد خان بڑبڑاتا ہوا مرجان کے اوپر سے اٹھا تھا۔ مرجان روتی ہوئی اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتے پیچھے کھسکنے لگی۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ سردار حماس خان کی گمبھیر آواز گونجی۔ سردار حماس خان کی آواز سنتے عابد خان کے حواس کام ہی کرنا چھوڑ گئے تھے۔ وہ بوکلایا ہوا سا اپنا سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کیا ہوا بی بی، تم کیوں چیخ رہی تھی؟ بتاؤ، ورنہ تم دونوں کو ادھر ہی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ ویرانے میں سردار حماس خان کی دھاڑ گونجی تھی۔ سمجھ تو وہ گیا تھا یہاں کیا ہو رہا تھا، اور اس لڑکی کے منہ سے سننا چاہتا تھا تاکہ کسی بے قصور کو سزا نہ دے دے۔ یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا سردار، مرجان خان نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ سردار حماس خان کو کون نہیں جانتا تھا، اس گاؤں کا مغرور سردار جو بس ایک ہی جھٹکے میں فیصلہ لیتا تھا۔ لوگ اس کو دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ سردار، عابد خان لرزتی آواز میں بولا تھا کہ اچانک ٹھا، فضا میں ایک گولی کی آواز گونجی۔ سردار حماس خان کی گن سے نکلتی گولی عابد خان کی پیشانی کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ سردار حماس خان نے بنا اس کی کوئی وضاحت بھی سنے اس کو اس کی سزا دی تھی۔ اس کے نزدیک گناہ کی کوئی معافی نہیں تھی۔ وہ تو رات کی اس وقت کچھ پرسکون ہوا لینے ندی کے کنارے آیا ہوا تھا۔ شاید اللہ نے اسی کے ہاتھوں اس لڑکی کی عزت محفوظ کروانی تھی۔ مرجان خان اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اگلی باری اس کی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ محبوب کی لاش آنکھوں کے سامنے دیکھتے وہ مرنے والی ہو چکی تھی۔
عابد خان نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، اور اس نے تو کبھی غلط کرنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ ہاں، وہ عابد خان سے ملنے آتی تھی، عابد خان کچھ حد تک اس کے قریب آتا تھا، پر وہ کبھی حد سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ آج شیطان عابد خان کو بہکا چکا تھا۔ اس کے بہکنے کی سزا اس کو موت کی صورت میں ملی تھی۔ بی بی کو اس کے گھر چھوڑ دو صفدر خان۔ سردار حماس خان نے اس پر ایک نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ اس نے مرجان خان کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ لیکن سردار، آپ اکیلے؟ صفدر خان نے کہنا چاہا تھا، جب سردار حماس خان اپنا ہاتھ اٹھا کے اسے روک چکا تھا۔ صفدر خان، ہم نے جو کہا اس پر عمل پیرا ہونا تمہارا کام ہے، سردار حماس نے گھمبیر آواز میں کہتے اپنی جیپ کا رخ کیا تھا۔ جی سردار۔ آئیں بی بی۔ صفدر خان لب بھیج کے بولتا مرجان خان کو دروازے دوسری کار کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مرجان خان مرے مرے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتی عابد خان کی لاش کو بہتے آنسوؤں سے دیکھ رہی تھی۔ مرجان خان کے بیٹھتے ہی صفدر خان کی کار آگے بڑھی تھی۔ مرجان سے گھر کا راستہ پوچھتے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کے جاتے سردار حماس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تھا، جو سردار حماس خان کا اشارہ سمجھتے عابد خان کی لاش کو اس کے گھر پہنچانے کے لیے چلے گئے۔ سارے گاؤں کو پتہ چل چکا تھا کہ عابد خان کو سردار حماس خان نے مارا ہے، سزا کے طور پر، کیونکہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ مرجان خان کا نام کہیں بھی نہیں آیا تھا۔ سردار حماس خان نے خود سب کو بتانے کا کہا تھا، تاکہ اس کے گھر کے گاؤں کے لوگ عابد خان سے عبرت حاصل کریں۔ جنید خان پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی جان سے پیارے دوست عابد خان کو سردار حماس خان مار چکا تھا۔ اس کے سر پہ خون سوار تھا۔ وہ گھر سے اپنی گن لے کے نکلا تھا، اور راستے میں نظر آتی سردار حماس خان کی جیپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ جیپ اس کو دیکھتے ہی رک چکی تھی۔ جیپ پوری بند تھی، اس کے سارے مرر ٹینڈڈ تھے، جس کی وجہ سے اندر بیٹھے شخص کو پہچاننا ممکن نہیں تھا، لیکن سبھی جانتے تھے سردار حماس خان اپنی جیپ خود ڈرائیو کرتا ہے۔ آج اسی بات کا جنید خان نے فائدہ اٹھایا تھا۔ جیپ کے رکتے ہی اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص کے سینے پہ 6 کی 6 گولیاں چلا دی تھی۔ اس کی گولیاں چلاتے پورے گاؤں نے دیکھا تھا، اور جنید خان نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر حماس خان کا قتل کیا تھا، لیکن اب سزا کے وقت وہ گاؤں سے غائب ہو چکا تھا۔ خان حویلی میں ماتم کا سما تھا۔ سارے گاؤں میں پتہ چل چکا تھا کہ قتل سردار حماس خان کا نہیں، اس کے چھوٹے بھائی شجاع خان کا ہوا ہے، جو سردار حماس خان کی جیپ لے کے گاؤں کا دورہ کرنے نکلا تھا۔ آج جرگہ بیٹھا تھا، جس میں قتل کے بدلے میں خون بہا یا پھر ونی کا معاہدہ طے ہونا تھا۔ جبکہ جنید خان کے والد بے بس اور لاچار تھے۔ وہ بس اتنا کما لیتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا لیتے۔ وہ خون بہا کیسے دیتے؟ میں سرداران جو فیصلے کے لیے وہاں موجود تھے، انہوں نے ونی کا فیصلہ کیا تھا کہ خون بہا، اور جنید خان کے نہ ہونے کی صورت میں وہ جنید خان کی بہن کو ونی کے طور پر سردار حماس خان کے حوالے کریں گے۔ سردار حماس خان، مرجان خان کو آپ کو ونی میں دیا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو ایسے ہی لے جائیں، چاہے تو نکاح کر کے لے جائیں۔ ایک معزز سردار نے فیصلہ سنایا تھا۔ سارا جرگہ دم سادے سردار حماس خان کے فیصلے کا منتظر تھا۔ اس کے والد عابد خان نے کہا تھا کہ کسی بھی صورت وہ ونی میں دی گئی لڑکی کو اپنے نکاح میں نہیں لے گا، لیکن وہ سردار حماس خان تھا۔ اس کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ معنی نہیں رکھتا تھا۔ مرجان خان کے ساتھ میرا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ سردار حماس خان نے جب حکم سنایا تو سب لوگوں میں چامگوئیاں شروع ہونے لگی، جن کو دوسرے گاؤں کے معزز سرداران نے بند کروایا۔ کچھ ہی دیر میں مرجان خان کا نکاح سردار حماس خان کے ساتھ پڑھایا گیا۔ نکاح ہوتے ہی سردار حماس خان وہاں سے جا چکا تھا۔ مرجان خان کو سردار حماس خان کا خاص آدمی صفدر خان حماس خان کی دوسری کار میں حویلی لے گیا۔ چٹاخ! میرا بیٹا کھا گیا تیرا بھائی، ظالم کہیں کا درندہ! عارفہ بیگم نے اس کے آتے ہی اس کو مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ ان کو ابھی تک شجاع خان کی لاش نہیں بھول رہی تھی، اور اوپر سے یہ لڑکی چاہے بنی میں ہی آئی تھی، پر اس حویلی میں اس کی بہو کی صورت میں ہی داخل ہوئی تھی۔ اٹھ، اور اٹھ جا کے کھانا بنا، اس کو پاؤں سے ٹھوکر رسید کرتے عارفہ بیگم نے کہا تھا۔ وہ اس کو مار مار کر ہانپنے لگی تھی۔ ان میں مزید طاقت نہیں بچی تھی کہ اس کو مارتی۔
خود کی بس ہوئی تو اس کو ٹھوکر رسید کرتی، صوفے پہ بیٹھی اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ وہ زخموں سے چور بدن لیے بامشکل اٹھتی کچن کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ پرسوں رات ہی تو اس کے سامنے لاش پڑی تھی۔ وہ صدمے سے ہی باہر نہیں نکلی تھی کہ اس کی ماں نے اس کو سنا دیا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کا قتل ہونے سے بچانا چاہتی ہے تو اپنے باپ کو راضی کر لے کہ وہ مرجان خان کو بنی میں دے دے۔ ہاں وہ ایک بیٹی تھی، کیسے اپنے باپ کو بھرے مجمع میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی۔ اس کے والد نے باپ ہونے کا فرض بخوبی نبھایا تھا۔ مرجان خان کے بھائی جنید خان کے بھاگ جانے پر اس نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ خود جرگے میں پیش کر دے گا اور اس کا قتل کر دیا جائے گا اور جنید خان کی سزا کے بدلے۔ لیکن اس کی والدہ وہ خود بھی ایسا بالکل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس نے بامشکل اپنے والد کو راضی کیا تھا کہ وہ بنی میں جانے کو تیار ہے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ بنی میں جاتے ہی اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ اسی لیے تو وہ عارفہ بیگم کی مار خاموشی سے کھاتی رہی۔ کوئی بھی اس کی منحوس مدد نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اب سے سارا کھانا حویلی کی رہائشیوں کے لیے الگ اور ملازمین کے لیے الگ یہ خود بنائے گی۔ جس نے بھی اس کی مدد کی اس کی نوکری حویلی سے ختم۔ عارفہ بیگم اس کو آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھتے دیکھ کر دھاڑی۔ سردار حماد خان گھر نہیں تھا اور وہ وہیں سے شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی ابھی ہاتھ دھو کے کھڑی ہوئی تھی کہ عارفہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ اس کو کنا توز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، وہ کھانا بیگم صاحبہ، میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ان سے ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کو یہاں آئے ہوئے ایک ماہ ہو چکا تھا اور عارفہ بیگم کا اس پر ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ عربت خان بھی خاموشی سے اس پر ظلم ہوتے وہاں دیکھتے رہتے تھے، جبکہ جس کے نکاح میں وہ یہاں آئی تھی سردار حماس خان نے تو اسے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ تو ایک ماہ سے حویلی آیا ہی نہیں تھا۔ سبزی وہاں پڑی ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عارفہ بیگم کا سخت لہجہ اسے مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ نہیں میں مرجان خان کی آواز یوں نکلی تھی کہ حلق میں گویا پھنس گیا ہو کچھ۔ نہیں میں کیا، تمہیں سزا ملے گی تو آئندہ کام چوری نہیں کرو گی۔ اتنا کہتے ہی عارفہ بیگم نے تیز دھاری چھری اٹھاتے اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ پھیر دی۔ آہ! مرجان کی چیخ نکلی تھی۔ درد برداشت کرنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ عارفہ بیگم نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ آئے روز تھپڑ مارنا ان کو جیسے تسکین دیتا تھا۔ آج ان کا ہاتھ گہرے زخم سے بھرتے گویا انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے قتل کی صورت میں آئی بنی کو سزا دے رہی ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ یہی ان کے بیٹے کی بیوی بھی ہے۔ بہت جلد یاد آ گیا تجھے، اپنے بھائی کے جانے کے بعد تم نے بھی ہم دونوں کو اکیلا کر دیا تھا۔ سردار حماس خان عارفہ بیگم نے ناراضگی جتاتے اس کا پورا نام لیا تھا۔ مورے میں آپ کو بھول سکتا ہوں کیا؟ بس شجا کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے شہر میں رہ گیا تھا، پھر وہاں گیا تھا تو کام بھی بہت بڑا تھا، اس کو مکمل کیا۔ جیسے ہی کام مکمل ہوا میں واپس آ گیا آپ کے پاس۔ عارفہ بیگم اس کی پیشانی چومتے سردار حماس خان نے تفصیلی جواب دیا۔ چل ٹھیک ہے، عارفہ بیگم نے کہا تھا۔ اتنے میں ہی انہیں سامنے مرجان خان ایک ٹرے میں چائے اور پانی کا گلاس لاتے ہوئے نظر آئی۔ اس کے لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے حماس خان کے آگے کی، جس نے بنا اس کی طرف دیکھے ٹرے سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ مرجان نے آگے بڑھتے ٹرے عارفہ بیگم کے سامنے کی، جنہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے اپنے لبوں سے لگایا تھا اور دوسرے ہی پل چائے کا کپ نیچے زمین پر سلامی دے رہا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ مرجان کے منہ پہ مارا تھا۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ اس میں نمک اتنا ڈال دیا ہے؟ مجھے مارنا چاہتی ہو منحوس لڑکی؟ ایک اور تھپڑ اس کے چہرے کی زینت بنا تھا۔ حماس خان جو پانی پی کے وہاں سے اٹھ کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس افتاد پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے ہی عارفہ بیگم اس کو تیسرا تھپڑ جڑنے کی تیاریوں میں تھی۔ بس کریں مورے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ چائے دوبارہ بنوا لیں، سردار حماس خان نے سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اس نے زیادہ غور نہیں کیا تھا کیونکہ یہ عارفہ بیگم کی عادت تھی۔ وہ آئے دن ملازموں پر ہاتھ اٹھاتی رہتی تھی۔ حماس خان ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اس کی بات نہیں سنتی تھی، جبکہ عارفہ بیگم اس کے نارمل ری ایکشن پر مسکراتی ہوئی اس کو حماس خان کے لیے کھانا لے جانے کا بول چکی تھی۔ وہ فریش ہوتے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ سردار حماس خان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔
اس نے ابھی تک اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ جرگے سے ہی شہر چلا گیا تھا۔ آج جب آیا تو ابھی بھی اسے معلوم نہیں تھا جس کو اس نے پانی دیا وہی اس کی بیوی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی کمرے میں ملازمہ نہیں آتی تھی۔ اس کا خاص ملازم صفدر خان اس کے کمرے کی صفائی وغیرہ کرتا تھا۔ کھانا وغیرہ ہمیشہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھاتا تھا۔ آج وہ یہاں کھانا لگا رہی تھی۔ اس کا مطلب وہی اس کی بیوی تھی۔ اسے بس نام معلوم تھا، مرجان۔ مرجان خان، کھانا چھوڑو اور ادھر میرے پاس آؤ۔ بیڈ پر بیٹھ اس نے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ مرجان خان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ یقیناً سردار اب اس کو مارنے والے تھے۔ وہ دل میں سوچ کر لرز رہی تھی، جبکہ سزا نہ بڑھے اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف گئی۔ آہ! سردار خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے اوپر کھینچا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں لگے زخم پہ دباؤ پڑنے سے زخم میں درد اٹھا تھا اور ساتھ ہی خون بھی رسنے لگا تھا۔ سردار حماس خان نے حیرت سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں اس کو گیلا گیلا محسوس ہوا تھا۔ جب اس کا ہاتھ سامنے کیا تو ہتھیلی کے درمیان میں بڑا گہرا کٹ لگا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ حماس خان نے نظر اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس کے دونوں گالوں پہ کئی انگلیاں چھپی ہوئی تھی۔ گال سوجے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوا تھا، اس کی سردار حماس خان کی بیوی پر اتنا ظلم ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس نے سائڈ ڈرا سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے ہوئے پہلے اس کے ہاتھ کے زخم پہ پٹی کی، پھر اپنا ہاتھ اس کی گال پہ رکھا۔ سی مرجان کی سسکی نکلی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جگہ جگہ سے اس کے دونوں رخساروں پہ لب رکھتا، گویا اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ازالہ کر رہا تھا، یوں ایک ماں سے بے خبر جو رہا تھا۔ سردار حماس خان اس کی قربت میں بہکنے لگا تھا۔ اس کے رخساروں پہ لب رکھتے، کبھی آنکھوں پہ رکھتے، اس نے مرجان خان کی ناک کو شدت سے چوما۔ وہ اس کے لبوں پہ آتے رک گیا تھا۔ مرجان خان اس کے مضبوط حصار میں بنا کچھ بولے لبوں کو ہلکا سا ہوا کیے کانپ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے بھی ایک عجیب سا احساس تھا، کچھ الگ نیا سا جو اس کے بدن پہ لرزہ طاری کر رہا تھا۔ سردار حماس خان چند پل اس کے لبوں پہ اپنی سانسیں چھوڑتے ان کو شدت سے اپنے لبوں کی قید میں لے گیا۔ اس نے کبھی کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، اور آج جب اس کی محرم اس کے پاس تھی وہ اپنی تمام تر سلگتے جذبات اس پہ نچھاور کرنا چاہتا تھا۔ اس کو بیڈ پہ لٹاتے سردار حماس خان اس کے اوپر جھکا تھا۔ جا بجا اس کی گردن پہ لب رکھتے وہ نیچے کی طرف بڑھنے لگا۔ حماس خان کی شدتیں مرجان خان پہ بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ سسکتی تڑپتی اس کے حصار میں مرنے والی ہو گئی تھی، لیکن حماس خان نے ایک پل کے لیے بھی اس کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ شام سے رات اور رات سے صبح ہو چکی تھی، لیکن وہ کسی بھی پل اس کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ہاں، اس نے احتیاط ضرور برتی تھی۔ مرجان خان کے زخمی ہاتھ کو اس نے احتیاط سے کلائی سے پکڑ رکھا تھا تاکہ وہ ارد گرد ٹکراتے اس زخم کو مزید تازہ نہ کر لے۔ آہ سردار، بس کریں، مجھے جانا ہے، ورنہ خانم بی بی مجھے مار ڈالیں گی، وہ سسکتی ہوئی بولی تھی۔ تم سردار حماس خان کی بیوی ہو، اپنی حیثیت پہچانو، مورے کے حکم کی تکمیل ضرور کرو، لیکن تب جب وہ پورا کرنے والا ہو۔ حماس خان پھولتی سانسوں کے ساتھ سر اٹھا کے بولتا، پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا۔ سردار، میں بنی میں آئی ہوں، اور بنی میں آئی لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسے سکتی ہوئی رک رک کے بولی تھی۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم مرجان حماس خان ہو۔ اب جاؤ، فریش ہو جاؤ، پھر دونوں ساتھ نیچے چلتے ہیں۔ سردار حماس خان نے کہتے ہوئے اس کو اپنی مضبوط پناہ گاہوں سے آزاد کیا تھا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی اٹھ کر باتھ روم میں گئی تھی۔ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ جانتی تھی نا سزا ملے گی۔ عارفہ بیگم نے اس کو گھور کے دیکھا۔ وہ فریش ہو کے باہر آئی تو حماس خان نے اس کو وہیں بیٹھنے کی تلقین کی، لیکن اس کو چین نہیں آیا تھا۔ وہ نیچے چلی آئی تھی، جہاں آتے ہی اس کا سامنا عارفہ بیگم سے ہوا تھا۔ اب وہ تھر تھر کانپتی ان کی سزا کی منتظر تھی۔ عارفہ بیگم اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا جب ان کا ہاتھ پیچھے ہوا میں ہی روک لیا گیا۔ مورے، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ سردار حماس خان نے عارفہ بیگم کا ہاتھ عقیدت سے چوم کے چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ حیران تھا عارفہ بیگم کے ظلم پر۔ حماس خان، تم نے اس بنی میں آئی لڑکی کے لیے میرا، اپنی مورے جان کا ہاتھ پکڑا؟ عارفہ بیگم شاید شوق کی آواز میں بولی تھی۔ نہیں مورے، میں نے بنی میں آئی لڑکی کے لیے نہیں، میں سردار حماس خان کی بیوی۔ سردارنی مرجان حماس خان پر اٹھنے والے ہاتھ کو روکا ہے۔
آپ میری ماں ہوگی، میری ہی بیوی پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتی ہیں؟ سردار حماس خان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا ماننا تھا جس کا جرم ہو سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ جبکہ مرجان خان حماس خان کے پیچھے کھڑی حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں کوئی آیا تھا اب تک اسے ظلم سے بچانے کے لیے؟ عربد خان تو اپنی نگاہیں پھیر جاتے تھے، جبکہ حماس خان اس کے شوہر ہونے کا پورا حق ادا کیا تھا۔ وہ اس کے آگے اس کی ڈھال بنا کھڑا تھا۔ عارفہ بیگم کو تو چپ لگ گئی تھی۔ وہ کیا کہتی جب حماس خان اسے اپنی بیوی مان چکا تھا؟ عربد خان کے آنے کے بعد خاموشی سے ٹیبل پہ بیٹھتے سب نے کھانا کھایا۔ عربد خان حماس خان کی بات سن چکے تھے اور وہ بھی خاموش تھے۔ وہ بھی اس معصوم بچی پہ ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بھی جب عارفہ بیگم کو روکتے تھے ان کے سامنے شجاع کو یاد کر کے رونے بیٹھ جاتی تھی، جس پر وہ بھی بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے تھے۔ حماس خان اس کو اپنے اثار میں لیتے ہوئے بولا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ ان کو کسی شادی پر جانا تھا۔ جی، مرجان خان نے بنا کسی دیری کے جواب دیا۔ آئی لو یو۔ حماس خان اس کی سائڈ گردن چومتے ہوئے بولا۔ مرجان خان شرماتی ہوئی اپنا سر جھکا گئی۔ مجھے جواب چاہیے۔ اس کا رخ اپنی طرف پلٹتے سردار حماس خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آئی لو یو ٹو۔ اسی سنجیدگی پر مرجان خان نے جھٹ سے کہا تھا۔ سردار حماس خان اپنی مسکراہٹ دباتا ایک جھٹکے میں اس کے اوپر جھکتا اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ مرجان خان اس کے حصار میں پھڑ پھڑا کے رہ گئی تھی۔ کوئی ہے؟ وہ آواز لگا رہی تھی لیکن اس کی ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ پانی کا گلاس اٹھانے کے لیے جھکی لیکن وہ نیچے گر گیا۔ کانچ کے گلاس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود بھی ان کرچیوں پر گرتی کسی نے ان کو سنبھالتے واپس بیڈ پہ لٹایا۔ خانم بھی آپ ٹھیک ہیں؟ ان کو سیدھا کر کے لٹاتے مرجان نے حواس باختہ ہوتے کہا تھا، جبکہ عارفہ بیگم نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ چاہتی تو اسے نہ بچاتی پر اس نے بچا لیا تھا۔ وہ بھاگ کر گئی تھی اور پانی لے کر آتی ان کو پلانے لگی۔ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ شادی پر بھی نہیں جا سکی تھی۔ تم شادی پہ نہیں گئی؟ عارفہ بیگم نے نرم لہجے میں سوال کیا تھا۔ نہیں، مرجان نے جواب دیتے ان کا سر دبایا۔ کیوں؟ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ بیمار تھی اس لیے۔ وہ واقعی اس کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ عارفہ بیگم کا دل بدلنے لگا تھا۔ کچھ وقت بعد سردار جانے دے، مرجان سسکیاں بھرتی بولی۔ مجھے تنگ مت کرو۔ وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ بولتا دوبارہ اس کی گردن پہ جھک گیا۔ زویا تنگ کر رہی ہوگی خانم بی کو، مرجان نے بے بسی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، سردار حماس خان نے سائڈ پہ ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب اس کو پھر سے واپس کھینچ چکا تھا۔ اس کے لبوں کا طویل بوسہ لیتے آنکھ دباتا وہ اٹھ کے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ مرجان گہرے سانس بھرتی اپنی سانسیں درست کرتی باہر کی طرف بھاگی تھی، مبادا وہ پھر اس کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ارے ارے تم ٹھیک ہو؟ مرجان کے ہاتھوں سے لڑکھڑاتے ہوئے وہ چائے چھوٹنے لگی تھی۔ وہ عربد خان کے لیے چائے لے کر آئی تھی جن کی گود میں بیٹھی ان کی 3 سالہ بیٹی اس کو اپنے سوالوں سے پریشان کر رہی تھی۔ چائے اس کے ہاتھ سے پکڑتے عارفہ بیگم نے خود عربد خان کو دی تھی۔ جی مورے، وہ اپنی غلطی سدھارتی جھیپ کے بولی۔ عارفہ بیگم نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ وہ حیران ہوتی ان کی گلے لگی کھڑی تھی۔ کل ہی عارفہ بیگم نے اس کو مورے کہنے کا بولا تھا، آج وہ بھول گئی تھی اس لیے اپنی غلطی سدھار گئی۔ عارفہ بیگم کی ہر ظلم کے بدلے وہ خاموش ہو جاتی تھی، خاموشی سے ہر دکھ سہ جاتی تھی، پلٹ کر انہیں جواب نہیں دیتی تھی، اور شاید اس کی یہی خاموشی ان کا دل بھی موم کر گئی تھی جو آج انہوں نے اسے گلے لگاتے اپنی بہو والا مان بخشا تھا۔ سردار حماس خان جو ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا ان دونوں کے بیچ یہ خوبصورت منظر دیکھتا مسکرایا تھا۔ اس نے کتنی محنت کی تھی، کتنا سمجھایا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ آج اس کا نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ بابا، عربد خان کی گود سے نکل کر زویا نے سردار حماس خان کو پکارتے اسے اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ سردار حماس خان مسکرا کے اس کے اوپر اٹھاتے ہوا میں اچھال گیا۔ زویا کھلکھلائی تھی۔ اس کو ہنستے دیکھ کے وہ سب بھی مسکرائے تھے۔ فضا میں بار بار ہوا میں اچھالے جانے پر زویا کی کھلکھلاہٹ گونج رہی تھی اور ساتھ ہی وہ سب مسکرا رہے تھے۔